صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے، المرء علی دین خلیلہ فلینظر من یخاللہ، اور کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ بندہ اپنے یاروں کے دین پر ہوتا ہے، اپنے دوستوں کے دین پر ہوتا ہے، لہٰذا پہلے سوچے، غور کر لے، پھر دوستی کرے، آیا اس کے ساتھ دوستی کرنے سے میرا دین تو خراب نہیں ہو جائے گا؟ میں اپنے دین میں کتنا پکا ہوں کہ اگر میں اس کی صحبت میں بیٹھ جاؤں، کس کا میرے اوپر اثر ہوگا یا میرا اس پہ اثر ہوگا؟ تو فرمایا اس چیز پر بندہ غور کر لے، جس کو دوست بنا رہا ہے، جس کی صحبت میں بیٹھ رہا ہے، وہ بندہ کیسا ہے۔ تو اس لیے صحبت اچھے لوگوں کی اختیار کرنی چاہیے، جو کردار کے اعتبار سے بھی اچھے ہوں اور نظریات اور افکار کے حوالے سے بھی اللہ رسول کے ماننے والے ہیں، اور اگر جہادی سوچ کے لوگ ہوں، جہلی قسم کے لوگ جو خدا کے وجود کے قائل نہیں، ہر وقت اللہ کی ذات پر اعتراض کرنے والے، دین پہ اعتراض کرنے والے، ایسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے سے ان کا اثر بندے پر ہوتا ہے، اور جو پھر کسی کی صحبت میں جب بیٹھتے ہیں تو اس کی صحبت کا اثر بھی ہوتا ہے، اس کی نظر کا بھی اثر ہوتا ہے۔ یعنی اگر کوئی بندہ اچھا ہے، اچھی نظر سے دیکھتا ہے، اس کا بھی اثر ہوتا ہے، برا بندہ بری نظر سے دیکھتا ہے، اس کا بھی اثر ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العین حق، کہ نظر حق ہے۔ نظر کیا ہے؟ حق ہے۔ یعنی جو ہم کہتے ہیں نا فلاں کو نظر لگ گئی، یہ نظر حق ہے۔ نظر اچھی بھی لگ سکتی ہے، بری بھی لگ سکتی ہے۔ نظر کرے ہمیں کسی اللہ والے کی نظر لگ جائے، کسی نیک بندے کی نظر لگ جائے، تو اچھی نظر لگے تو پھر بندہ اچھا ہو جاتا ہے۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ فلاں بندہ فلاں ولی کی صحبت میں گیا، فلاں نیک بندے کی صحبت میں گیا اور وہاں سے نیک بن کے اٹھا، تو نیک کیسے بنتا ہے؟ ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ کوئی ایک ایسی بات سن لیتا ہے جس سے اس کا دل بدل جاتا ہے۔ نیک کے اصل جو کمال ہوتا ہے وہ نظر کا ہوتا ہے کہ اس کی نیک بندے کی نظر پڑ جاتی ہے، اللہ کی اس کی برکت سے بندے کے دل کو بدل دیتا ہے۔ اور ایسے ہی جو برے لوگ ہیں یا بری سوچ والے ہیں، ان کی نظر درد لگتی ہے، بلکہ روایات میں یہ بھی ہے کہ نظر حق ہے، اور یہ نظر یعنی یہاں مضمون نظر بد کا ہے۔ نظر بد جو ہے وہ بندے کو قبر تک اور اونٹ کو دیگ تک پہنچا دیتی ہے۔ یعنی نظر جو ہے وہ کسی کی موت کا بھی سبب بن سکتی ہے، اس قدر مہلک مرض بھی لگ سکتا ہے صرف نظر بد کی وجہ سے کہ بندہ دنیا سے چلا جائے۔ اب اس کا حل کیا ہے؟ اس کا علاج کیا ہے؟ پہلا علاج تو اس کا یہ ہے کہ اپنی صحبت اچھی کرے، نیک لوگوں کے پاس اٹھے بیٹھے، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرے۔ اور اگر کسی بچے کو نظر لگ جاتی ہے یا کوئی بندہ محسوس کرتا ہے کہ مجھے نظر لگ گئی ہے یا میرے کاروبار کو نظر لگ گئی ہے، تو وہ فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد موافظتین قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ یاد کر لیں، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ دو صورتیں جو ہیں ان کا ورد کریں۔ احادیث میں تعداد متعین نہیں ہے، لیکن بزرگوں نے لکھا ہے کہ 21 مرتبہ صبح اور 21 مرتبہ شام کو پڑھا جائے۔ جس کو یہ شک ہوتا ہے کہ میرے کاروبار کو، میری نوکری کو کسی کی نظر لگ گئی ہے، یا میری اولاد کو، میرے اہل خانہ کو، مجھے کسی کی نظر لگ گئی ہے، تو وہ اس کا وظیفہ کرے۔ اور اگر بچے کو نظر لگی ہے تو اس کو قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، سورہ فاتحہ پڑھ کے، بلکہ بہتر یہ ہے کہ چاروں پر پڑھ کے اس کو دم کریں، خود ہی دم کریں۔ ضروری نہیں ہے کہ کسی کے پاس لے کے جائے، دم ہوتا ہے، اللہ کا کلام ہے۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کا واقعہ اپنے یاد آ گیا
قبیلے والے پریشان ہیں۔ اب اس قافلے میں صحابی آگے بڑھتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں تمہیں دم کروں؟ انہوں نے کہا میں کرو۔ دم کیا تو صحابی نے اسی ٹائم ہی وہ سردار اٹھ کے بیٹھے، صحیح ہو گئی۔ اب وہ بڑا خوش ہوا، کہنے لگا کہ میں نے تو اب تمہاری خدمت کرنی ہے، اتنے بکریاں، اتنے پیسے، یہ وہ سب کچھ تمہارا ہو۔ ابھی کہتے ہیں کہ پہلے مجھے اپنے نبی پاک سے پوچھ لینے دو کہ دم کرنے پر اگر وہ بندہ تو شاید دے لینا جائز بھی ہے کہ نہیں، اگر جائز ہوا تو میں نے تب لے لیا۔ اب اندازہ کریں ان کے ایمان کا، ساڑھے ورگا اور کا جلدی جلدی لیا رسینہ کی، لیکن اس صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لینا چاہیے، وہاں سے جاتے ہیں حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم نے دم کیا ہے، بندہ ٹھیک ہو گیا، آپ کو اتنی اتنی بکریاں دے رہے اور اتنے پیسے دے رہے، تو کیا وہ حلال ہے یا حرام ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم نے کیا پڑھا تھا؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے تو سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کر دیا۔ فرمایا تجھے کس نے کہا تھا فاتحہ پڑھنی ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ کسی نے بھی نہیں کہا تھا، بس میرے ذہن میں آیا کہ سورہ فاتحہ یہ شفا والی صورت ہے، قرآن کہتے ہیں قرآن میں شفا، میں نے پڑھ کے دم کر دیا، بندہ ٹھیک ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگا حضور بتائیں کیا وہ میرے لیے حلال ہے یا حرام ہے؟ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر مسکرائے حتیٰ کہ آپ کے دانت مبارک نظر آنے لگے۔ اس غلام کی اس صحابی کی بات پر بہت خوش ہوئے اور مسکرا کر آپ نے مذاق کے طور پر فرمایا کہ ایسا کرو لے لو میرا حصہ رکھ۔ آپ نے حصہ بعد میں لیا نہیں، لیکن مذاق کے طور پر فرمایا، یعنی اس کو یقین ہو جائے کہ واقعی جائز ہے، اور اس بندے کی سادگی کے اوپر، اس بندے کی بولے پن کے اوپر سرکار مسکرائے کہ دیکھو اللہ کے ایسے بندے بھی ہیں کہ خود ہی استدلال کیا، لیکن اس کے بعد جب باری آئی عوض لینے کی تو سرکار سے پوچھ کر لے لیتے۔ تو اب یہاں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اگر دم کرنے کے لیے کوئی مولوی ہونا شرط ہے یا کوئی پیر ہونا شرط ہے تو وہ صحابی تو کوئی پیر نہیں تھے، ہمارے لیے صحابی پیروں سے بڑھ کر ہے، لیکن اگر باقی صحابہ سے ان کا مقابلہ کیا جائے، کوئی کام عام صحابی تھے، آپ سے مراد کے ابوبکر صدیق نہیں تھے، عمر فاروق نہیں تھے، مولا علی نہیں تھے، عثمان غنی نہیں تھے، جو جلیل القدر صحابہ ہیں ان میں سے وہ نہیں تھے، وہ جلیل القدر صحابہ سے بعد والے درجے کے صحابی تھے، یعنی عام صحابی تھے، تو اس وقت کے لوگوں کے حساب سے صحابہ کے حساب سے کام کرتے تھے، تو وہ دم کرتے ہیں شفا دیتے ہیں۔ تو ہم یہاں سے یہ بھی سبق حاصل کر سکتے ہیں کہ دم کے لیے یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ صرف پیر فقیر نے آخیا دم کر، اللہ کا کلام ہے ٹھیک، ہاں یہ اجازت ہو کسی کی طرف سے یہ بہت ہی اچھی بات ہے اور باعث برکت ہے۔ ہم خود بزرگوں سے اجازت لیتے ہیں، اجازت دیتے بھی ہیں الحمدللہ، لیکن قرآن پڑھنے کے لیے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، وہ جو اجازت کا معاملہ ہے وہ دیگر وظائف کے اندر ہے۔ تو قرآن پڑھ کے اپنے بچوں کو دم کرنا چاہیے، کریں، اپنی دکان پہ بیٹھیں خود ہی دم کریں، اپنی دکان کے گلے پر آپ بیٹھے ہیں وہاں قرآن کی تلاوت کریں، نوکری پر جا رہے ہیں خود ہی اپنے آپ کو دم کریں، محفظت ہے قرآن الفلق اور قرآن الناس سورہ فاتحہ، بلکہ چاروں کو مکمل پڑھ کے دم کریں، اللہ کی نظر بند سے